باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا فی مقام آخر واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین فی مقام آخر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فی مقام آخر وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا فی مقام آخر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة فی مقام آخر صدق اللہ العظیم۔ سماعت فرمانے والے میرے معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کل کی ہماری گفتگو نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تھی۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے نماز کی فرضیت کے حوالے سے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، نماز تم پر فرض کی گئی ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی ان 5 آیات سے ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے نماز کی فرضیت کے متعلق انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ پس نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو نماز کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین پر نماز جو فرض کی گئی ہے وہ وقت مقررہ کے اوپر فرض کی گئی ہے، نہ کہ پہلے یا بعد میں۔ اب جو کوئی وقت سے پہلے ادا کرتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتا، جو وقت کو گزار کے پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وقت مقررہ پر موقوتا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ وقت مقررہ پر نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب ظہر کا وقت ہو ہم عصر پڑھیں، یا عصر کا وقت ہو ہم مغرب پڑھیں، یا مغرب کے وقت میں ہم ظہر یا عصر پڑھیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مجبوری سے کسی کی قضا ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی مرضی سے وقت کو آگے پیچھے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ نماز کو نہ پڑھنا کرنا یہ مشرکوں کا فعل قرآن کریم میں بتایا گیا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں 2 اللہ کے احکامات جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ اب یہاں پر گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا بھی ذکر ہے اور خود بھی نماز پر قائم رہنے کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم آیت جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے
کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو نماز کی تلقین کرے، ان کو پڑھائے، بلکہ احادیث مبارکہ آگے آئیں گی جن میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے 10 سال کی عمر تک تو ان پر سختی کی جائے. وہ بھی انشاءاللہ آخر میں ہم تفصیل سے اس کا بھی بیان کریں گے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہے کتاب سے اور نماز قائم کیجئے. یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز کے اندر، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت مبارکہ میں. یہ اختصار کے ساتھ ہم 5 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بے شمار آیات مبارکہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم میں نماز کو قائم کرنے کے متعلق، نماز کی فرضیت کے متعلق آیات آئی ہیں. تو اختصار کے پیش نظر، وقت کی قلت کے پیش نظر ہم کچھ چند احادیث مبارکہ کے اوپر جو ہے نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کیا حکم فرمایا ہے. احادیث نبویہ سے بھی فرضیت نماز کا بالکل ثبوت جو ہے وہ ظاہر ملتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بہت سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین کے ساتھ کوئی حصہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. پس جب وہ یہ کرنے لگے تو ان کے مال، ان کی جان مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے سوائے حق اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا. اب اس حدیث مبارکہ میں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں نماز قائم نہ کرنے والوں پر. یعنی کہ اس میں 3 احکامات ہیں. سب سے پہلے جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کروں، قتال کروں، ایسے بندے کو قتل کر دوں کہ جو نماز ادا نہیں کرتا. کتنی سخت بات ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو آخر نماز کی فرضیت، نماز کا اہم فریضہ اتنا اہم ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں ہر اس انسان سے قتال کروں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، اور پھر جو نماز قائم نہیں کرتا، اگر کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے پھر بھی نماز قائم نہیں کرتا، اور پھر زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ قبیلے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کلمہ پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف باقاعدہ ان کی طرف جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، جب تک وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی اونٹ کی نکیل کی ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ بھی زکوٰۃ میں ادا نہ کریں گے میں اس وقت تک ان سے قتال کروں گا. گویا کہ اسلام کا معاملہ، دین کا معاملہ، دین کے جو ارکان ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ان کے اوپر نہیں چل سکتا،
بلکہ جو احکامات اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، انسان کو ان کا پابند ہو کے چلنا پڑے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ یہ نہ کرے میں ان سے قتال کروں گا، اور جو یہ کام کر لیتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کے جان مال وہ محفوظ ہو جائیں گے سوائے حق کے اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر مسلمان کا حساب اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے معاملہ فرمائے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، جس نے کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے ایسے انسان سے جو فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستوں کتنی سخت وعید ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کا استقبال کیا، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ افراد اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہیں کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور قربانی کی ہوئی کھاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کو مانتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے اللہ کے ذمہ میں ہیں۔ ہر حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیے نماز کی فرضیت کے متعلق جو ہے حکم ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ میں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی فاذا حضر الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، کہ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور بس جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور پھر تم میں بڑا تمہاری امامت کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اب صحابہ کس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز ادا فرمائی ہے، یوں نماز پڑھی ہے، تو جو بھی طریقہ بتائیں گے اس کو ہمیں لے لینا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو کوئی اذان دے، یعنی نماز سے پہلے اذان ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے اذان دینا چاہیے، اذان کے بعد پھر نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بڑا کوئی امامت کرائے۔ اب اس میں جو ہے بڑے سے مراد دو طرح ہو سکتی ہے، ایک تو عمر میں بڑا ہو اور دوسرا علم و فضل میں بڑا ہو، عالم ہو۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو زیادہ دین کا عالم ہے امامت کے لیے اس کو کھڑا کرنا چاہیے، جو دین کا زیادہ علم رکھتا ہے اس کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی کوئی نابالغ بچہ نہ ہو بلکہ بالغ ہو، بڑا ہو، اس کی امامت جو ہے وہ جائز ہے۔ اب 5 حدیث مبارکہ میں یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اس میں کہ بڑوں کی بات تو دور کی ہے، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بڑوں کے اوپر تو نماز فرض ہے ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو، ان کو بھی تلقین کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 برس کا بچہ جب ہو جاتا ہے
تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ اگر 10 برس کے ہو جاتے ہیں پھر بھی نماز میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں، پھر مار کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آپ تو اتنا پیار کرنے والے بچوں سے، لیکن نماز کے معاملہ میں ذرا بھی نرمی نہیں فرما رہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر بچپن سے بچے کو نماز کی عادت پڑ جائے گی تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا، اور اگر بچپن میں کاہلی اور سستی سے کام لیا تو پھر ساری زندگی قابو میں بات نہیں آئے گی۔ بے شک باپ کہتا رہے کہ بیٹا نماز پڑھ، وہ سویا رہے گا، وہ ادھر ادھر کھیلتا رہے گا، وہ کبھی بھی نماز کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو اس کو ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو اس کو مارو، اس کو اپنے ساتھ لے کے آؤ، اس کو نماز ضرور پڑھاؤ۔ اور ایک بات اور فرمائی کہ ان کا بستر الگ کر دو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہماری بات ختم ہو گئی، میں اس پہ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بچے جب 10 برس کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دینا، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 10 سال کے جب بہن بھائی بھی ہو جائیں تو ان کو بھی ایک چارپائی پہ ایک بستر پہ سلانا جائز نہیں ہے۔ 2 مردوں کا بھی ایک بستر پہ سونا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو قدرتی بات ہے جسم کے ساتھ جب جسم لگتا ہے ایک لذت، ایک مس پیدا ہوتی ہے، اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان برائی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں دین نے ہماری عفت کی کس قدر حفاظت کی ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا انسان کسی بھی سٹیج کے اوپر کہیں بھی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو جب سگے بہن بھائیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 10 برس کی عمر میں ایک بستر کے اوپر لیٹے، تو کسی اور کو کیسے گنجائش نکل آئے گی کہ 2 نوجوان لڑکے جو ہے 12 13 14 سال کے وہ ایک بستر پہ سوئے، یا 2 مرد ایک بستر پہ سوئے۔ مجھ سے ایک جو ہے وہ لڑکا دبئی میں سوال کرنے لگا کہ کیا ہم جو ہے میں اپنی جوان خالہ کے ساتھ یا پھوپھی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، لیٹنا تمہارا اپنی جوان خالہ یا پھوپھی کے ساتھ لیٹنا تو دور کی بات ہے، جوان بیٹے کو تو ماں کے ساتھ بھی نہیں لیٹنا چاہیے۔ شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو وہ کوئی بھی بچہ دوسرے بچے کے ساتھ نہ سوئے، بلکہ ان کے بستر الگ الگ کر دو، ایک ساتھ مت سلاؤ۔ اس سے خدشہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔